خدا نہ کرے کہ اگر ورلڈ وار 3 شروع ہو گئی تو اس کا انجام دنیا کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا تو دنیا میں رہنے کے لیے یہ 4 کنٹری سب سے محفوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سوئٹزرلینڈ، جو فرانس، جرمنی، اٹلی اور آسٹریا کے درمیان گھرا ہوا ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کا سب سے نیوٹرل ملک ہے، اتنا نیوٹرل کہ پچھلے 200 سال سے سوئٹزرلینڈ نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے آخری جنگ نیپولین کے خلاف 1815 میں لڑی۔ یورپ میں ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ نہ تو یورپی یونین کا حصہ ہے اور نہ ہی نیٹو کا۔ سوئٹزرلینڈ ورلڈ وار 3 میں اتنا محفوظ کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کی جیوگرافی۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ساؤتھ میں ہے سوئس آلپس، جو اس کو اٹلی اور آسٹریا سے سیپریٹ کرتی ہیں۔ ویسٹ اور نارتھ میں جیورا ماؤنٹین رینج ہے، جو اس سے فرانس سے الگ کرتی ہے، اور درمیان میں ہے سوئس پلیٹو، جہاں سوئٹزرلینڈ کی زیادہ تر پاپولیشن رہتی ہے۔ اگر کبھی جنگ کا خطرہ ہوا تو سوئس آرمی یہ رہائشی علاقہ چھوڑ کر ساؤتھ میں موجود الپائن ریجن میں چلی جائے گی۔ ان پہاڑوں میں سوئٹزرلینڈ نے 26,000 بنکرز اینٹی ایئر کرافٹ گن نصب کی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ اتنی سیکیور ہے کہ آسمان سے اس کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہے اور زمین سے ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن۔ اس کے علاوہ ہر روڈ، برج، ٹنل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں اس کو صرف ایک بٹن دبانے سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کسی بھی آرمی کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو سوئٹزرلینڈ کو اتنا محفوظ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیئر شیلٹر ہیں کہ وہ کسی بھی نیوکلیئر اٹیک کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو بچا سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی نیوکلیئر شیلٹر کی کیپیسٹی 114% ہے، جس کا مطلب ہے صرف اپنے ملک کے لوگ ہی نہیں، یہ باہر کے 14% لوگوں کو بھی ان شیلٹرز میں پناہ دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی وجہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ ورلڈ وار 3 کے دوران بھی اتنا محفوظ ملک کیوں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فیجی۔ ساؤتھ پیسیفک میں آسٹریلیا سے تقریباً 1700 میل دور پیسیفک اوشن کا سب سے ڈیولپ آئی لینڈ ہے۔ خوبصورت بیچز اور سمندری خوراک سے مالا مال فیجی کسی بھی ایسے اسٹریٹجیکل ریسورس سے محروم ہے جس سے یہ دنیا کی سپر پاورز کی نظروں میں آئے۔ فیجی کی کوئی وار ٹائم اسٹریٹجی بھی نہیں ہے۔ فیجی کے پاس صرف 6000 افراد کی آرمی ہے۔ فیجی کو دوسری چیز جو سب سے زیادہ محفوظ بناتی ہے وہ ہے اس کی لوکیشن۔ یہ ایشیا، امریکہ، یورپ اور افریقہ وغیرہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والے جنگ کے سائیڈ ایفیکٹ اس تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ فیجی کی اکانومی مینلی ٹورزم اور ایگریکلچر پر چلتی ہے۔ ورلڈ وار کی صورت میں اگر ٹورزم ختم بھی ہو گیا تو فیجی کے پاس بہت زیادہ ایگریکلچر زمین ہے اور سمندروں کی خوراک کی سپلائی بھی ان لمیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، پر یہاں پر رہنے کا صرف ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے اتنا زیادہ کٹ آف ہو جائیں گے کہ ورلڈ وار کون جیتا یا کون ہارا یہ آپ کے لیے جاننا آسان نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ، فیجی سے کچھ ہی میل دور، جو کہ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے اور دنیا کا 10واں سب سے خوشحال ملک۔ لیکن اس کی ورلڈ وار 3 میں سیف رہنے کی وجہ اس کی لوکیشن، جیو پولیٹیکل پالیسی اور ریسورس رچ ہونا ہے۔ اگر لوکیشن کی بات کریں تو نیوزی لینڈ فیجی سے بھی 1600 میل دور ساؤتھ میں ہے، مطلب ورلڈ وار کے ایکشن سے اور بھی دور۔ دوسرا، نیوزی لینڈ میں سدرن آلپس کی پہاڑی رینج موجود ہے جو کسی بھی فورن اٹیک کے اثرات سے اسے محفوظ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرا، نیوزی لینڈ کی پیسفل فورن پالیسی بھی ہے، یہ گارنٹی کرتی ہے کہ وہ کسی بھی ورلڈ وار کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور لاسٹ میں، انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل میں کوئی خاص اہمیت کا نہ ہونا، اس لیے نیوزی لینڈ باقی ملکوں کے لیے کوئی خاص چیز کا حامل نہیں ہے کہ اس پر حملہ کیا جائے۔ آخری نمبر پر آتا ہے آئس لینڈ، جو یوکے اور باقی یورپ سے 1000 میل دور قدرتی ریسورسز اور قدرتی حسن سے مالا مال اٹلانٹک اوشن کا دوسرا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے۔ آئس لینڈ میں 2 چیزیں ہیں جو اسے کسی بھی جنگ کی صورت میں سب سے محفوظ ملک بناتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن ہے۔ آئس لینڈ یوکے اور باقی یورپین ملکوں سے اتنا دور ہے کہ جنگ کے دوران کسی کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آئس لینڈ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ یہ اپنی 100% انرجی خود ہی جنریٹ کرتا ہے۔ آئس لینڈ کے پاس اصل میں بہت زیادہ جیو تھرمل انرجی ہے جسے یہ ہیٹ اور بجلی میں کنورٹ کرتا ہے اور اسے باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑتی۔ جہاں باقی ملک ورلڈ وار 3 کے دوران انرجی کرائسس میں گھرے ہوئے ہوں گے، وہیں آئس لینڈ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ کے پاس بہت زیادہ خالی زمین ہے
ایک سروے کے مطابق آئس لینڈ میں ہر اسکوائر کلومیٹر میں صرف 8 لوگ رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وار کے دوران بہت سارے ریفیوجیز بھی اس ملک میں سما سکتے ہیں۔ انرجی اور خوراک کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے آئس لینڈ ورلڈ وار 3 کی صورت میں بہت آسانی سے سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ فیوچر میں ہم مزید ویڈیو بنائیں گے، آپ کی سپورٹ لازمی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔